بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے 5ویں سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 10ویں ویڈیو ہے، یعنی 10واں حصہ ہے اور یہ آخری حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پیپر دیکھے ہیں تو سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق میں نے یہ تشریحات بنائی ہیں۔ 31واں نثر پارہ ہے۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں جھیمتا تھا، مگر چار و ناچار اسے بتانا پڑا، لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو، جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا ہے۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: ہر چند، باوجود کہ اگرچہ، جھیمتا تھا، شرماتا تھا، چار و ناچار، مجبوراً یا زبردستی۔ حالت ظاہری یعنی بیرونی حالت، ابتر، تباہ و برباد۔ کوتوال محافظ شہر یا پولیس کا افسر، بیان کیا ہے، بتایا ہے یا واضح کیا ہے۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ اگرچہ کلیم پولیس افسر کو اپنے خاندان کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے بتانا پڑا۔ وہ اتنا زیادہ خوفزدہ اور شرمندہ تھا کہ اس کا سچ بھی جھوٹ لگتا تھا۔ شاید ایسی مصیبت اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ کچھ محافظ شہر کا خوف تھا تو کچھ شرمندگی کا اثر تھا کہ کلیم کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پولیس افسر سے کیا کہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جب کلیم نے بتایا کہ وہ نسوح کا بیٹا ہے تو کوتوال نے کلیم سے کہا کہ میں تمہارے والد صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا وہی نام ہے جو تمہارا ہے، یعنی محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ تم نسوح جیسے شریف آدمی کے بیٹے ہو۔ کلیم واقعی شریف گھرانے کا فرد تھا۔ اس کے والد نسوح ایک معزز شخص تھے۔ ان کی جان پہچان اتنی تھی کہ محافظ شہر بھی ان کو جانتا تھا۔ اس وقت کلیم کی ظاہری حالت انتہائی بری تھی۔ وہ کسی بھی طریقے سے معزز و شریف گھرانے کا فرد نہیں لگ رہا تھا۔ 32واں نثر پارہ ہے۔ محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور و معروف آدمی ہے۔ آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے۔ تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر ننگے پاؤں، بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی، مجھ کو باور نہیں ہوتا۔ ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو تو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو۔ مشکل الفاظ جو تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ الفاظ معنی، خط کشیدہ الفاظ کے معنی: محلے، شہر کے کسی حصے، معروف، مشہور یا جانا پہچانا، دھوم، چرچا یا شہرت، حیثیت، حالت یا مرتبہ، کیچڑ، گیلی مٹی یا آنکھوں کا میل، باور، یقین، بھروسہ، اعتماد، حوالات، تحویل، قید یا حراست،
بیان کلام یا گفتگو، تصدیق سچائی یا صحیح ہونے کی تائید۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ پولیس افسر نے کلیم سے کہا کہ تم نے جو علاقے اور گھر کا پتہ بتایا ہے درست بتایا ہے، اس حد تک تو تم سچ بول رہے ہو، لیکن یہ جو تم نے اپنا نام کلیم بتایا ہے اس میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کلیم ایک مشہور آدمی ہے، وہ بہت اچھا شاعر ہے، پورے شہر میں اس کی شاعری کا چرچا ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کی شاعری پر خوب داد دی جاتی ہے۔ کوتوال نے مزید کہا کہ تمہاری ظاہری حالت سے تو نہیں لگتا کہ تم کلیم ہو، نہ تمہارے سر پر ٹوپی اور رومال ہے، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، مشہور و معروف آدمیوں کا ایسا حلیہ تو نہیں ہوتا، مہذب لوگ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم وہی کلیم ہو، مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور کلیم جیسے مشہور آدمی کو بدنام کر رہے ہو۔ کوتوال نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو حوالات میں بند کر دو، جب صبح ہوگی میں ان کے والد صاحب کو بلواؤں گا۔ اچھا، جب صبح ہوگی تو لکھ لیں یہاں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب صبح ہوگی تو میں ان کے والد صاحب کو بلواؤں گا، تبھی حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ شخص کس قدر سچا اور کس قدر جھوٹا ہے۔ 33واں نثر پارہ ہے۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا کہ میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ آپ نے سنا ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ سناؤں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں رکھنا۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: بد نصیب یعنی مصیبت زدہ یا محروم، شعر گوئی شعر کہنا یا سخنوری، شہرہ چرچا یا دھوم دھام، افکار تازہ نئے خیالات، چنانچہ یعنی اس وجہ سے، شان عظمت یا قدر و منزلت، کوتوال محافظ شہر یا پولیس کا افسر، رعایت پاس و لحاظ، سپاہی پولیس کا آدمی، فرزند بیٹا، حوالات تحویل قید یا حراست۔ اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ جب محافظ شہر نے کلیم کو حوالات میں رکھنے کی بات کی تو وہ رونے لگا، شاید اس پر ایسے حالات پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ وہ شریف اور مہذب گھرانے کا فرد تھا، لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے اب اسے ذلت پر ذلت اٹھانی پڑ رہی تھی۔ کلیم نے کوتوال کو بتایا کہ میں ہی وہ کلیم ہوں جس کی شاعری کی دھوم پورے شہر میں مچی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں اپنی تازہ شاعری آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ میں ہی کلیم ہوں۔ اس کے بعد کلیم نے پولیس افسر کو وہ شاعری سنائی جو اس نے مسجد اور اپنے بے وفا دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے بارے میں لکھی تھی۔ شاعری سن کر کوتوال کچھ نرم پڑ گیا، اسے کلیم پر ترس آ گیا، چنانچہ اس نے 2 سپاہیوں کو کلیم کے ساتھ بھیج دیا اور حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ انہیں اپنا بیٹا مان لیں تو وہیں چھوڑ دینا، اگر بیٹا ماننے سے انکار کر دیں تو واپس لا کر حوالات میں بند کر دینا۔ ٹھیک ہے، یہاں بند ہوگا، بند بے نون دال، ٹھیک ہے، بند کر دینا۔ کلیم انتہائی بری حالت میں تھا، گو وہ ایک شریف گھرانے کا فرد تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت انتہائی افسوسناک تھی۔ شاید اسے والدین کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی، دوسری طرف اس کا بے وفا دوست مرزا ظاہر دار بیگ اسے مصیبت میں پھنسا کر بھاگ گیا تھا۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔